سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 46 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 45 میں ذکر ہو رہا تھا واقعہ افق کا۔ یہ پہلے تحریر کیا جا چکا، آپ تک بیان کیا جا چکا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر سے آتے ہی بیمار ہو کر صاحب فراش ہو گئی تھیں، اس لیے وہ اس بہتان کے طوفان سے بالکل ہی بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی اور وہ ایک رات حضرت ام مستح صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس خراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئیں۔ چنانچہ ان کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ جان کا برداشت نہ ہو سکا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی مگر یہ برابر لگاتار روتی ہی رہی۔ اسی حالت میں ناگہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو ان قریب اللہ تعالی تمہاری براءت کا بذریعہ وحی اعلان فرما دے گا، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور علیہ السلام کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں، اس صورت میں اگر میں کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، یعنی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یہ کہتی ہوئی انہوں نے کروٹ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری براءت کو ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے اور ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر بیٹھا ہی ہوا تھا کہ ناگہاں حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی، اور باوجود کہ شدید سردی کا وقت تھا مگر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح آپ کے بدن مبارک سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو ان الذین جاؤک بالافک سے شروع ہو کر وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پر ختم ہوتی ہیں۔ ان آیات کے نازل ہو جانے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آفتاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت مستح بن اساسہ پر بڑا غصہ آیا۔ یہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے اور بچپن ہی میں ان کے والد وفات پا گئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی پرورش بھی کی تھی اور ان کی مفلسی کی وجہ سے ہمیشہ آپ ان کی مالی امداد فرماتے رہتے تھے، مگر اس کے باوجود حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس تہمت تراشی اور اس کا چرچا کرنے میں کچھ حصہ لیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غصہ میں بھر کر یہ قسم کھا لی کہ اب میں مستح بن اساسہ کی کبھی بھی کوئی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ
ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم توڑ ڈالی، اور پھر حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچ بدستور سابق عطا فرمانے لگے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرما کر مجمع عام میں سنا دیں، اور تہمت لگانے والوں میں سے حضرت حسان بن ثابت و حضرت مصطح بن اساسہ و حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہم اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے مارے گئے۔ شاہراہ بخاری علامہ کرمانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات اور پاک دامنی قطعی و یقینی ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ دوسرے تمام فقہا امت کا بھی یہی مسلک ہے۔ آیت تیمم کا نزول۔ ابن عبد البر، ابن سعد، ابن حبان وغیرہ محدثین علماء سیرت کا قول ہے کہ تیمم کی آیت اسی غزوہ مریسی میں نازل ہوئی، مگر روضۃ الاحباب میں لکھا ہے کہ آیت تیمم کسی دوسرے غزوہ میں اتری ہے۔ بخاری شریف میں آیت تیمم کی شان نزول جو مذکور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم لوگ مقام بیدا یا مقام جلجیش میں پہنچے تو میرا ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ لوگ اس ہار کی تلاش میں وہاں ٹھہر گئے، اور وہاں پانی نہیں تھا تو کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر شکایت کی کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت عائشہ نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو یہاں ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ پانی یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس آئے، اور جو کچھ اللہ نے چاہا انہوں نے مجھ کو سخت سست کہا، اور پھر غصہ میں اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں کونچا مارنے لگے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس وجہ سے مار کھانے کے باوجود میں ہل نہیں سکتی تھی۔ صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو وہاں کہیں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ ناگہاں حضور علیہ السلام پر تیمم کی آیت نازل ہو گئی، چنانچہ حضور علیہ السلام اور تمام اصحاب نے تیمم کیا اور نماز فجر ادا کی۔ اس موقع پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ اے ابوبکر کی آل، یہ تمہاری پہلی ہی برکت نہیں ہے؟ پھر ہم لوگوں نے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے نیچے ہم نے ہار کو پا لیا۔ اس حدیث میں کسی غزوہ کا نام نہیں ہے، مگر شارح بخاری حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ واقعہ غزوہ بنی المصطلق کا ہے، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسی بھی ہے، جس میں قصہ افق واقعہ ہوا۔ اس غزوہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 دن مدینہ سے باہر رہے۔